بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور جہاں بیگم۔ اس بیگم کا نام مہر النساء خانم تھا۔ جب شہنشاہ جہاں گیر سے شادی ہوئی، نور محل اس کا لقب ہوا۔ پھر نور محل سے نور جہاں خطاب پایا، چنانچہ آج تک اسی نام سے مشہور و معروف ہے۔ یہ بیگم ایران کے ایک معزز خاندان کی بیٹی تھی۔ ایک زمانے میں اس کا دادا خواجہ محمد شاہ ایران کا وزیر تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے مرزا غیاث کا ستارہ کچھ ایسا نحوست میں آیا کہ روٹیوں کا محتاج ہو گیا۔ آخر تنگ آ کر وطن کو ترک کیا اور تلاش معاش کے لیے ہند کی جانب روانہ ہوا۔ اثنائے راہ میں قندھار کے قریب اس کے ہاں یہ لڑکی پیدا ہوئی۔ اس پر 2 دن کا فاقہ تھا۔ ایسی مصیبت اور بے سامانی کی حالت میں ماں باپ کو اس کی پرورش دو بھر معلوم ہوئی۔ ناچار کلیجے پر پتھر رکھ اس لخت جگر کو رستے میں ڈال آگے بڑھے۔ اس وقت تو اس لڑکی کی ولادت ان کو منحوس معلوم ہوئی، مگر یہ خبر نہ تھی ایک دن یہ اقبال مند لڑکی ایک نامور عظیم الشان ملکہ ہند بنے گی۔ جب نور جہاں کے والدین اس کو جنگل میں چھوڑ کر آگے چلے تو پیچھے سے ایک قافلہ پہنچا اور اس معصوم کو یوں جنگل میں پڑا دیکھ کر ایک سوداگر کو ترس آیا۔ وہ کفیل پرورش ہوا اور اس کی ماں ہی سے کچھ ماہوار طے کر کے دودھ پلانے اور پالنے پر مقرر کیا۔ غرض اس طور سے نور جہاں اور اس کے ماں باپ ہند میں پہنچے اور اسی سوداگر کے ذریعے سے جس نے لڑکی کی پرورش اپنے ذمے لی تھی، مرزا غیاث کی رسائی اکبر کے دربار تک ہو گئی۔ اس کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں نور جہاں کے باپ اور بھائی نے دربار شاہی میں بہت کچھ رسوخ حاصل کر لیا اور اس کی ماں بے تکلف محل شاہی میں آنے جانے لگی۔ جب نور جہاں جوان ہوئی تو اکبر نے اس کی شادی ایک ایرانی نوجوان شیر افغن سے کرا دی اور اس کو بردوان کا حاکم مقرر کر دیا۔ مگر جہانگیر کے عہد میں خود بادشاہ کے ایما سے شیر افغن مارا گیا اور اس کی بیوہ شاہی محل میں داخل ہو کر بادشاہ کی ماں کی مصاحبت مقرر ہوئی۔ کچھ مدت کے بعد بادشاہ کے نکاح میں آئی اور ملکہ نور جہاں کہلائی۔ صورت اور سیرت کی خوبیوں کے علاوہ نہایت عاقل، ہوشیار اور سلیقہ مند عورت تھی۔ اس نے بادشاہ کے مزاج کی بہت اصلاح کی، تند خوئی اور غصے کو دھیما کیا، شراب کم کرا دی، سلطنت کے کاروبار کو خود سنبھال لیا۔ روپیہ اور اشرفی کے سکے میں بادشاہ کے نام کے ساتھ اس کا نام بھی شامل تھا۔ زیور، لباس اور کھانوں میں نئی نئی ایجادیں کی۔ وہ بڑی شاعرہ، لطیفہ سنج اور حاضر جواب تھی۔ گھوڑے کی سواری اور فنون سپہ گری میں بھی اس کو خوب مہارت تھی۔ ایک روز بادشاہ ماں بیگم کے شکار گاہ میں تھا۔ وہاں قراولوں نے 4 شیر گھیر رکھے تھے۔ جس وقت شیر نظر آئے تو نور جہاں بیگم نے، جو ہاتھی کی عماری میں سوار تھی، بادشاہ سے التماس کیا، اگر حکم ہو تو میں ان شیروں پر بندوق چلاؤں۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ ان میں سے 2 کو بندوق کی 2 گولیوں سے گرا دیا اور 2 کا کام 2 تیروں سے تمام کیا۔ یہ پھرتی اور نشانہ بازی دیکھ کر بادشاہ کو بھی حیرت ہوئی کہ 4 نشانے پہم لگائے جن میں سے ایک بھی خطا نہ ہوا۔ اسی وقت بادشاہ کے حکم سے 1000 اشرفیہ نثار کی گئی اور ایک پہنچی الباس کی جس کی قیمت 1 لاکھ روپیہ تھی۔ اس کام کے صلے میں بیگم کو مرحمت ہوئی۔ جب جہلم کے کنارے جہانگیر بادشاہ کو مہابت خان نے قید کر لیا تھا تو بیگم نے تمام سرداروں کو بلا کر لعنت ملامت کی کہ تم نے اپنے جیتے جی اپنے آقا کو کیوں گرفتار ہو جانے دیا۔ پھر تمام فوج کو ساتھ لے کر بادشاہ کی رہائی کے لیے مہابت خاں کی سپہ پر حملہ کیا۔
بیگم خود تیر و کمان لے کر ہاتھی کے ہودے میں بیٹھی، سب سے پہلے اپنا ہاتھی دریا میں ڈالا اور لڑتی بھڑتی خیمہ گاہ تک پہنچی، مگر بدقسمتی سے اس کی فوج نے شکست کھائی، تمام سردار اور سپاہی بھاگ گئے۔ یہ حال دیکھ کر خود بھی بادشاہ کے پاس قید میں چلی گئی اور وہاں پہنچ کر اپنی دانش مندی سے ایسا بندوبست کیا کہ بادشاہ کو محبت خاں کی قید سے صاف چھڑا لیا۔ جب جہانگیر مر گیا اور اس کے سہاگ بھاگ کا زمانہ ختم ہو گیا تو 12 برس سوگ کی حالت میں کاٹے اور بعد انتقال مقام لاہور اپنے شوہر کے پہلو میں مدفون ہوئی۔